آج ہم ایک کافی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ جو مواد ہمیں ملا ہے اس کی بنیاد پر اسلام میں شروع میں 3 روزانہ نمازوں کا جو تصور تھا اس پر۔ اچھا، 3 نمازیں؟ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ ہاں، تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور تھوڑا تاریخی پہلو بھی۔ ٹھیک ہے۔ تو شروعات کہاں سے کریں؟ مکہ سے؟ جی، مکہ سے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شروع میں بالکل ابتدا میں مسلمان وہاں 2 نمازیں پڑھتے تھے۔ صرف 2؟ کون سی؟ ایک فجر کی صبح سویرے، ہاں، اور دوسری مغرب کی، یعنی جب سورج ڈوبتا تھا۔ اچھا، تو دن کے آغاز اور اختتام پر ایک طرح کا روحانی معمول۔ بالکل۔ پھر جب مدینہ ہجرت ہوئی، جی، جب اسلامی معاشرہ آپ کہہ لیں کہ منظم ہوا اور ریاست بنی، ہاں، تب ایک تیسری نماز عشاء یعنی رات والی وہ شامل ہوئی۔ تو اس طرح 3 نمازوں کا ایک نظام بن گیا، فجر، مغرب اور عشاء۔ جی، لیکن سوال تو پھر یہ ہے کہ یہ 3 سے 5 کیسے ہوئیں جو آج کل عام ہے؟ وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر آخر میں آئیں گے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا بنیاد ملتی ہے ان 3 کی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے سورہ ہود آیت 114۔ جی ہاں، اس میں ہے، اور دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو۔ یہ تو کافی سیدھی بات لگتی ہے۔ تو سیدھی، لیکن اس کی تشریح اہم ہے۔ ہاں، دن کے دونوں کنارے یعنی طرفین نہار، اس سے مراد فجر اور مغرب لی جاتی ہے۔ عموماً یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ جی، اور رات کے کچھ حصے یعنی زلفان من اللیل، اس سے عشاء مراد لیتے ہیں۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شبلی نعمانی جیسے جو بڑے علماء ہیں، ہاں، انہوں نے اس آیت کو مکہ کے ابتدائی دور سے جوڑا ہے۔ اچھا، یعنی ان کے خیال میں یہ حکم شروع میں 3 نمازوں کا ہی تھا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے حالات کے مطابق تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے سورہ الاسراء کی آیت 78۔ جی، وہ بھی اہم ہے۔ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ ہاں، یہاں بھی دیکھیں تو 3 اوقات کا اشارہ ملتا ہے۔ سورج ڈھلنا یعنی دلوک الشمس کو مغرب سے جوڑتے ہیں، اور رات کا اندھیرا غسق اللیل وہ عشاء ہوئی۔ بالکل۔ اور فجر کا قرآن الفجر، وہ تو واضح طور پر فجر ہے۔ تو یہ بھی 3 اوقات ہو گئے۔ جی، اور امام سیوطی جیسے بڑے مفسر اور حدیث کی کتابیں جیسے ترمذی اور نسائی، ان میں بھی روایات ہیں جو اسی 3 وقت والی تشریح کی تائید کرتی ہیں۔ یہ بات تو کافی مضبوط لگ رہی ہے، لیکن ایک اور آیت ہے سورہ نور کی آیت 58، وہ تھوڑی مختلف نہیں؟ اچھا، وہ گھر میں داخلے کے آداب والی آیت؟ جی، جس میں 3 اوقات کا ذکر ہے جب اجازت لینی چاہیے۔ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ ہاں، یہ آیت دلچسپ ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں فجر اور عشاء کا تو نام لے کر ذکر ہے نماز کے ساتھ۔ جی، لیکن دوپہر کے وقت کے لیے نماز کا لفظ نہیں ہے۔ وہاں تو بس یہ ہے کہ جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، قیلولہ کا وقت، شاید آرام کا۔ بالکل۔ تو کچھ لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دیکھیں، یہاں صرف 2 نمازوں کا واضح ذکر ہے، فجر اور عشاء کا۔ دوپہر کا وقت آرام سے منسوب ہے۔ تو مطلب یہ کہ شاید اس وقت دوپہر کی باقاعدہ نماز کا تصور اتنا واضح نہیں تھا، یا کم از کم اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کم از کم اس آیت سے صراحتاً ثابت نہیں ہوتا، یہ ایک نقطہ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر ایک اور جگہ ہے سورہ روم آیات 17-18۔ جی، وہاں شام، صبح، رات اور دوپہر چاروں اوقات میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے۔ کیا یہ 5 نمازوں کی طرف اشارہ نہیں؟ یہ ایک عام سوال ہے، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صلاۃ یعنی نماز نہیں ہے۔ اچھا، کیا لفظ ہے؟ تسبیح اور حمد، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا۔ تو یہ عمومی ذکر و اذکار ہوا، ضروری نہیں کہ یہ وہ 5 مخصوص فرض نمازیں ہوں؟ جی، بہت سے مفسرین کا یہی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کا عمومی حکم ہے مختلف اوقات میں۔ اس کو لازمی رسمی نمازوں کے ثبوت کے طور پر پیش کرنا، خاص طور پر ظہر اور عصر کے لیے، وہ مواد جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ذرا کمزور دلیل ہے۔ سمجھ گئی۔ تو پھر وہ جو آیت ہے سورہ نساء میں 103 کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، یعنی کتاباً موقوتاً، جی، وہ آیت بہت اہم ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلے گا پھر؟
دیکھیں وہ آیت یہ تو ثابت کرتی ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، وقت کی پابندی لازمی ہے، جی لیکن وہ آیت خود یہ نہیں بتاتی کہ اوقات کی تعداد کتنی ہے، 5 ہیں، 3 ہیں یا کچھ اور۔ اچھا، وہ صرف وقت کی پابندی پر زور دے رہی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم پچھلی آیات کو دیکھیں جیسے سورہ ہود اور الاسراء کی، تو قرآن میں 3 اوقات کا ذکر زیادہ واضح لگتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے جی وہ 3 نمازوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، ان ذرائع کے مطابق قرآنی بنیاد 3 نمازوں پر مبنی لگتی ہے۔ تو پھر یہ سوال واپس آتا ہے کہ یہ 3 سے 5 کیسے ہو گئیں؟ جو آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان 5 پڑھتے ہیں۔ بالکل، تو یہ ذرائع اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 3 سے 5 کا جو سفر ہے وہ بعد میں ہوا۔ یعنی قرآن کے بعد؟ جی، احادیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور پھر فقہا یعنی اسلامی قانون کے ماہرین، ان کے اجماع اور تفصیلی بحثوں سے یہ 5 کا نظام مستحکم ہوا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی تدریجی ترقی ہوئی؟ آپ کہہ سکتے ہیں قرآن نے ایک بنیاد فراہم کی اور اس کی تفصیلات اور عملی شکل وہ سنت اور فقہ کے ذریعے وقت کے ساتھ متعین ہوئی۔ میں سمجھی۔ اور وہ مشہور محقق ڈبلیو منگومری واٹ، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بھی پکا نہیں کہ پیغمبر اسلام کے آخری سالوں میں بھی 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا ہوتی تھیں۔ جی ہاں، اور روبن لیوی کی تحقیق بھی کچھ ایسی ہی بات کرتی ہے کہ پیغمبر کے وصال کے بعد تقریباً 1 صدی تک بھی نمازوں کی تعداد پوری طرح واضح نہیں تھی۔ تو ان سب علمی آراء کو اگر ہم دیکھیں تو لب لباب یہ نکلتا ہے کہ قرآن تو 3 اوقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ جو 5 نمازوں کا نظام ہے یہ غالباً پیغمبر اسلام کے بعد حدیث اور پھر فقہی تشریحات کے ذریعے آہستہ آہستہ ایک معیار بنا۔ یہ ایک طرح کا ارتقاء تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن میں 3 اوقات کا ذکر زیادہ نمایاں ہے تو پھر یہ 5 نمازوں کا خیال اتنا پختہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے حدیث کا ذکر کیا تھا۔ 5 نمازوں کی جو روایت ہے وہ زیادہ تر حدیث پر مبنی ہے، یعنی پیغمبر اسلام کے اقوال و افعال کے وہ مجموعے جو آپ کے وصال کے کافی بعد مرتب ہوئے۔ لیکن ان احادیث پر بھی تاریخی اعتبار سے کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھا، مثلاً کیا مطلب؟ ان میں کوئی اختلاف ہے یا؟ جی، اختلاف بھی ہے اور ان کے سامنے آنے کے وقت پر بھی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، 2 مشہور روایات ہیں۔ ایک تو وہ معراج والی حدیث ہے جو انس بن مالک سے منسوب ہے، جس میں وہ 50 نمازوں کا ذکر ہے جو پھر کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ روایت پیغمبر کے وصال کے کم از کم 100 سال بعد سامنے آئی، اور اس کی سند بھی صرف انس بن مالک تک ہی ملتی ہے۔ 100 سال بعد؟ اچھا، اور دوسری روایت؟ دوسری وہ جبریل والی حدیث ہے جس میں فرشتہ جبریل نے آ کے 2 دن تک پیغمبر کو 5 نمازوں کے اوقات سکھائیں۔ محققین کے مطابق یہ روایت بھی پیغمبر کے وصال کے تقریباً 150 سال بعد یعنی 150 سال بعد تشکیل پائی۔ تو یہ دونوں روایات جو بنیاد سمجھی جاتی ہیں 5 نمازوں کی، وہ نہ صرف قرآن کے براہ راست حکم پر مبنی نہیں بلکہ خود ان کے ماخذ اور وقت میں بھی فرق ہے۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ بالکل، اور ان روایات کا بعد میں سامنے آنا یہ شاید اس وقت کی جو مذہبی اور قانونی ضرورتیں تھیں ان کی عکاسی کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ پیغمبر کے زمانے کی ہو بہو تصویر ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں مذہبی اعمال کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ وقت کے ساتھ کیسے بدل سکتا ہے۔ تو پھر اسلامی قانون یعنی شریعت میں یہ 5 نمازوں کا نظام آخر باقاعدہ طور پر کیسے قائم ہوا؟ پیغمبر اسلام کے بعد جو ابتدائی دور کے فقہا تھے یعنی اسلامی قانون کے ماہرین، انہوں نے عبادات کو ایک منظم شکل دینا شروع کیا۔ مثال کے طور پر ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں شاید انہیں نفلی یعنی اضافی سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں فقہا نے انہیں فرض قرار دیا، اور یہ تبدیلیاں شاید کمیونٹی میں ایک یکسانیت لانے اور رسومات میں باقاعدگی پیدا کرنے کی ضرورت کے تحت زیادہ ہوئیں۔ اچھا، تو کیا آج بھی اس معاملے میں مختلف اسلامی فرقوں میں نظریات مختلف ہیں؟ ہاں بالکل ہے۔ جیسے سنی مکتب فکر میں آپ دیکھیں تو کچھ علماء کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات سے ہی 5 نمازوں کا جواز نکالیں،
جبکہ دوسرے علماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نظام بنیادی طور پر حدیث پر ہی مبنی ہے۔ اور دوسرے فرقے؟ دوسری طرف مساوی طور پر اسماعیلی مسلمان ہیں۔ وہ اپنے حاضر امام کی رہنمائی پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام ہی قرآن کے زندہ مفسر ہیں اور وہی عبادات کی ساخت متعین کرتے ہیں، اور شاید تاریخی طور پر بھی ابتدائی ماڈل سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ ہوا کہ قرآن تو بنیادی طور پر 3 اوقات کا ذکر کرتا نظر آتا ہے، جبکہ یہ جو 5 نمازوں کا نظام ہے یہ تاریخی اور علمی تحقیق کے مطابق پیغمبر اسلام کے بعد حدیث اور فقہی تشریحات کے ذریعے رفتہ رفتہ بتدریج پروان چڑھا۔ بالکل درست، خلاصہ یہی ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں کہ مذہبی روایات کا یہ جو ارتقاء ہے یہ ہمیں صحیفے یعنی کتاب، روایت یعنی سنت یا حدیث، اور کمیونٹی کی جو بدلتی ہوئی ضروریات ہیں ان کے آپس کے تعلق کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذہبی اعمال کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ وہ تشکیل پاتے ہیں اور ان کی تشریح کیسے بدلتی رہتی ہے۔ اس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔